اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سیدنا و نبینا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین وملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین ارواحنا وارواح العالمین لتراه بمقدمہ فدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان گرامی، حالات نے پھر کروٹ بدلی ہے اور پھر ایک نیا بلاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ دعا فرمائیں صدق دل سے کہ یہ بلا جلد جلد دور ہو جائے اور اس سال مومنین مسجدوں کی برکتوں سے محروم نہ رہیں اور ہم گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی مسجدوں میں عبادتیں کر سکیں، قرآن کریم کی تلاوتیں کر سکیں، شب قدر کے اعمال انجام دے سکیں۔ اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر کے خدا کی بارگاہ میں سچی نیت کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ دعائیں مانگیں، توسل کریں، صدقہ نکالیں تاکہ یہ بلا دور ہو جائے اور ہماری مسجدیں پہلے کی طرح سے آباد ہو جائیں۔ آپ کی دعاؤں میں اثر ہے اور دعا فرمائیں کہ امام وقت علیہ السلام کو ظہور جلد تاکہ ساری بلائیں ظہور کے بعد خود بخود دور ہو جائیں گی، پھر آپ کو کسی بلا کی ضرورت نہیں رہے گی، ساری بلائیں دور ہو جائیں گی۔ ظہور امام ایک ایسا عطیہ، ایک ایسی عظیم چیز ہے جس کے بعد آپ کی دنیا ایک نئی دنیا ہوگی۔ تو خدا کی بارگاہ میں امام وقت علیہ السلام کے ظہور کے لیے گڑا کے دعا مانگیں تاکہ یہ پریشانیاں ان کے ظہور صدقے میں جلد جلد دور ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، چند دنوں کے بعد ہم خدا بند عالم کے مہمان ہونے والے ہیں۔ عظیم الشان اللہ اکبر کے مہمان ہونے والے ہیں، اس ذات اقدس کے مہمان جس سے بڑی کوئی ذات اس پوری کائنات میں نہیں ہے، جو رؤوف ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو عظیم ہے، جو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ہم عظیم ترین، مہربان ترین خدا بند عالم کی بارگاہ میں ان چند دنوں کے بعد مہمان ہونے والے ہیں۔ لہذا یہ جو چند دن بچ گئے ہیں، ہم ان چند دنوں میں ایک عمل انجام دیں کہ ہر نماز کے بعد خدا بند عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر کے دعائیں مانگے، پروردگار
اگر تو نے اب تک ماہ شعبان کے بقیہ دنوں میں ہمارے گناہوں کو نہیں بخشا ہے تو ان بقیہ دنوں میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، تاکہ ہم تیرے مہینے کا استقبال کر۔ دعاؤں میں ہے کہ آدمی ان ماہ شعبان کے آخری دنوں میں سجدے میں سر رکھ کے دعا، الہی ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من، الہی ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من، پروردگار اگر تو نے اب تک ماہ مبارک شعبان کے بقیہ دنوں میں مجھے نہیں معاف کیا ہے تو ان بقیہ دنوں میں جو چند دن رہ گئے انہیں معاف کر دے انشاءاللہ۔ چونکہ خدا اور رسول اس طرح کی دعا مانگنے کا ذکر کیا ہے، اور جب وہ کسی بات کا ذکر کرتے ہیں تو پورا بھی کرتے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں پروردگار یہ تیرے اخلاق سے بعید ہے کہ تو کسی انسان کو دعا کرنے کی اجازت دے، اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ تو نے حکم دیا ہے دعا کرنے کا تو قبول کرے بھی تجھی کو کرنا ہے۔ لہذا ہم ان بقیہ دنوں میں کوشش کریں دل کی سچائیوں کے ساتھ، نیتوں کے صفا کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، بہترین کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں یہ خطبہ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعصیح کرتے ہوئے ان کے نورانی کلمات کو آپ کی خدمت اقدس پہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے، خدا کی بارگاہ میں دعائیں پروردگار کچھ ایسی توفیق دے کہ یہ کلمات ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس انّ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہارے استقبال کے لیے آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ خالی ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا مہینہ رحمتیں لے کے آ رہا ہے، برکتیں لے کے آ رہا ہے اور مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ یعنی یہ رمضان المبارک کا مہینہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، اپنے ساتھ بہت سی چیزیں لے کے آ رہا ہے، تحفے لے کے آ رہا ہے، گفٹ لے کے آ رہا ہے۔ وہ گفٹ کیا ہے؟ برکتیں، مغفرتیں، رحمتیں لے کے آ رہا ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چھوٹے سے وقت میں زیادہ کام ہو جانا، اس کہتے ہیں برکت۔ واقعی برکتیں ہیں، یعنی ہم برکت میں ایک برکت ہے کہ وہ شخص جو پورے سال ایک قرآن ختم نہیں کر پاتا ہے، ماہ مبارک رمضان کی برکت سے وہ قرآن ختم، یعنی یہ برکت خدا نے ماہ مبارک رمضان میں قرار دی ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ ایام افضل، اس کے دن تمام دنوں سے بہتر، اور اس کی راتیں تمام سال بھر کی راتوں سے آئے۔ ماہ مبارک رمضان کے دن سال بھر کے تمام دنوں سے بہتر، اور ماہ مبارک رمضان کی راتیں سال بھر کی تمام راتوں سے بہتر۔ وساعات افضل الساعات، آپ غور کریں کس طرح کہ راتیں بہتر ہیں، دن بہتر کا نہیں، ایک ایک لمحہ بہتر ہے، ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اگر کسی نے ایک پوری رات عمل انجام دیا تو رات کے خیرات کے نیکیاں ملیں گی، پورا دن نیک عمل انجام دیا تو نہیں، اگر تم نے ایک گھنٹہ بھی قاعدے سے گزار دیا تو یہ گھنٹہ بھی برکت ہے۔ یعنی ایک ایک اس رمضان مبارک کے ایک ایک ساتھ، ایک ایک پل کو انسان کو حفاظت کرنا چاہیے۔ یہ پل سونے سے اور ہیرو جواہر زیادہ قیمتی، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے، دعیتم فیہ، جس پہ تمہیں اللہ کی مہمانی کی دعوت، تم مہمان ہو، اللہ میزبان ہے۔ جعلتم فیہ من اہلہ، اس میں خداوند عالم تم کو عزت دار لوگوں میں شمار کیا۔ کیوں؟ اگر کسی بادشاہ کی یہاں دعوت ہو، کوئی تقریب ہو، اور اس تقریب میں آپ کو نیوتا آئے اور آپ کو دعوت آئے، کارڈ ملے، تو کیا آپ کی عزت کا سبب نہیں ہے؟
اگر دنیا کا کوئی عظیم ترین بادشاہ اپنے گھر میں کوئی دعوت کا انتظام کرے اور اس کا آپ کو دعوت کا کارڈ بھیجے تو کیا یہ آپ کی عزت کا سبب نہیں ہے کیا؟ تو خداوند مبارک متعال نے اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کو اپنے گھر روزے کی نماز کی دعوت دے کر کے آپ کو عزت دار بنایا، آپ کو باوقار بنایا۔ یہ ایسا دل ہے، تم معمولی انسان نہیں بلکہ تم کو اللہ نے دعوت دی ہے۔ اور کتنا انتظام کیا ہے یہ کہ جب اس کے تو الفاظکم فی تسبیح، ایک ایک سانس سبحان اللہ کا درجہ رکھتی ہے۔ نومکم فی عبادہ، سو رہے ہو، آرام سے بستر پر سو رہے ہو، خدا اس سونے کو بھی عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ گویا نماز پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، کار خیر کر رہے ہو، سو رہے ہو، کچھ نہیں کر رہے ہیں، یعنی کچھ نہ، ہم سو گئے غافل، پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن عبادت۔ عملکم فیہ مقبول، تم جو بھی عمل انجام دو گے قبول کیا جائے گا۔ وَدُعَاءُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب، اس مبارک میں دعائیں قبول کی جائیں گی۔ جب خدا بند عالم نے اس مہینے میں عمل کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور دعاؤں کو مستجاب کرنے کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں اچھا عمل انجام دینا چاہیے، اور جب دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو سب سے پہلی دعا اس مبارک رمضان میں اپنے امام وقت کے ظہور ہونا چاہیے، خدا یہی دعا قبول کر لے۔ فَصَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے اللہ سے سوال کرو، بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ، سچی نیت، وَقُلُوبٍ طاہرہ، پاکیزہ قلب کے ساتھ، جس میں ریا نہیں ہے، شرک نہیں ہے، غرور نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں، صاف۔ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كَلَامِهِ، تاکہ خدا تمہیں توفیق دے اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ یعنی ان تمام چیزوں سے خدا تمہیں پرہیز کرنے کی توفیق دے جو خدا کو پسند نہیں ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَ مَنْ خُرِفَ غُرْفَانَ اللَّهِ، بدبخت وہ ہے جو اس مقدس مہینے میں اپنے کو اللہ کے معاف نہ کرا سکے۔ یعنی کتنی بھی گناہیں ہماری ہوں، کتنی ہی زیادہ گناہیں ہوں، یعنی ہم کو یہ، اگر ہماری گناہیں یہ پوری زمین اور پورے آسمان سے بھی زیادہ وسیع ہوں، تب بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے خدا کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے، خدا کی مغفرت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ وَاسْكُرُمْ بِجُوعِكُمْ وَعْتَشِكُمْ فِيهِ جُوَّ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس بھوک اور پیاس کو جو محسوس کرو، تو کیسے تم بھوک اور پیاس کہتے ہو؟ جب یہ چند لمحوں کی بھوک اور پیاس، چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس تم سے برداشت نہیں ہو سکتی، تو کیا قیامت کی بھوک اور پیاس تم سے برداشت ہوگی وہ مدتوں والی؟ اگر تم اس تھوڑے سے چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس کے لیے افطار کا انتظار کرتے رہتے ہو اور چاہتے ہو کہ افطار مل جائے، یہ بھوک اور پیاس کم ہو جائے، تو اگر تم چاہتے ہو میدان قیامت کی بھوک و پیاس کا شکار نہ ہو تو ابھی سے استغفار کرتے رہو، رحمت الہی کا مطالبہ کرتے رہو، تاکہ تم وہاں بھی بھوکے پیاسے نہ رہو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اس مہینے میں اپنے فقیروں کو، مسکینوں کو صدقہ دو، یعنی ان کا ایسا اچھا برتاؤ کرو، ان کا خیال رکھو، ان تک کام پہنچاؤ، راشن پہنچاؤ، چیزیں پہنچاؤ، ان کو بھی قاعدے، یعنی اتنا کام ان کے ساتھ کرو تو کہ ان کو روزہ رکھنے کے بعد شام کے افطار کی فکر نہیں ہونا چاہیے، سحر کی فکر، اتنا ان کے ساتھ کم لو کہ وہ مطمئن ہو کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو شام کو ہمارا افطار ہمارے گھر میں موجود ہے، ہماری افطاری سحری بھی مل جائے گی۔ اتنا کام کرو۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، بزرگوں کا احترام کرو۔ شاید اس وجہ ہے کہ جب روزے کے زمانے میں اگر کبھی بزرگ روزہ رکھتے ہیں تو صبح مزاج میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، کہ اس مہینے میں ان کا احترام کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اگر تمہیں غصہ آئے
تو اپنا غصہ اپنے چھوٹوں پر مت نکالو، بلکہ اپنے چھوٹوں پر رحم کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، یعنی کیا، ان کی خیریت دریافت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ان کی حالت خراب ہے تو ان تک جا کر کے کھانا پہنچاؤ، راشن پہنچاؤ، چیزیں پہنچاؤ، انتظام کرو ان کے ساتھ، اچھا کام کرو ان کے ساتھ، صلہ رحم کرو۔ اور وَاحْفَظُوا اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے کیا نہیں معلوم ہے صاحب روزہ چڑھ گیا ہے، سب ان سے بات ہے کہ بھوک لگی کہ رمضان المبارک میں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو۔ اس کا نسخہ ہو سکتا ہے کہ صاحب میری زبان قابو میں نہیں رہتی، میری زبان قابو میں نہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زبان قابو میں رہے تو ہم اپنے امام وقت سے پناہ کی درخواست، مولا ہم آپ کو آپ کے اجداد کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں اس مقدس مہینے میں ہمیں توفیق دیں، یہ زبان ہمارے کنٹرول سے باہر نہ ہونے پائے، اس زبان پر کوئی ایسے کلمات جاری نہ ہونے پائیں کہ جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اور مولا اس مبارک مہینے میں ہماری زبان پر ہمارے شیطان کو مسلط نہ فرمائے۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظْرُ إِلَىٰ أَبْصَارِ، دیکھو جن چیزوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے اس مقدس مہینے میں اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھو۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ اسْمَعُ، اور جو چیزیں سننا جائز نہیں ہے اپنے کانوں کو، نہ آنکھوں سے حرام چیز دیکھو، نہ کانوں سے حرام بات سنو۔ آنکھوں کو حرام منظروں سے محفوظ رکھو اور کانوں کو حرام آوازوں سے محفوظ رکھو۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ اگر کل تم دنیا سے اٹھ جاؤ، تم یتیم چھوڑ کے جاؤ، لوگ تمہارے یتیموں پر رحم کریں۔ توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اللہ کی بارگاہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، واپس آؤ، یعنی جو باتیں چھوڑ کے اس میں واپس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، خدا توبہ کو قبول کرے گا۔ وارفعوا علی ایدیکم بالدعاء فی اوقات، نماز کے بعد، نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلائیں، یعنی جس وقت کے نماز مغرب تمام ہو جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر، ہاتھوں اللہم عجل لولیک الفرج، عجل لولیک الفرج۔ نماز مغرب تمام ہو گئی ایک دعا، نماز عشاء تمام ہوئی ایک دعا، ادھر سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کا ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں، اللہم عجل لولیک الفرج۔ سب سے بہترین دعا امام وقت کے ظہور کی دعا۔ صبح کی نماز تمام ہوئی، ادھر نماز ہے اللہم عجل لولی، ہاتھوں کو بلند کریں۔ ظہر کی نماز تمام، ہاتھوں کو بلند کریں، یا اللہ عجل لولیک الفرج۔ عصر کی نماز تمام فرماتے ہیں فَإِنَّ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، جب نماز تمام ہوتی ہے تو یہ بہترین، کیوں؟ نماز جب نمازی پڑھتا ہے تو اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب دروازے کھل گئے، ادھر نماز تمام ہوئی، دروازے کھل گئے، تو اس کھلے ہوئے دروازوں کے ساتھ اگر تم دعا بھیجو گے تو نماز کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ ينظر اللہ فیہا بالرحمت الی عبادہ، ان نماز کے بعد جو وقت ہوتے ہیں خدا اس وقت اپنے بندوں پر رحمت کی نظر کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کیسا میری عبادت کر رہا ہے۔ یجیبوہم اذا، جب اس سے مناجات کرتے خدا اس کی قبول کرتا ہے۔ ویلبیہم، جب ان کو پکارتا ہے اس کی خدا آواز پر لبیک کہتا ہے۔ ویستجیبون، اور جب دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمال، دیکھو تمہارے اعمال نے، تمہارے کیے نے، تمہارے گناہوں نے تمہارے نفسوں کو قید کر رکھا ہے، رہن مارگیٹ کر دیا ہے، یعنی اب تمہارا نفس تمہارے قابو میں نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص کچھ لون لے کر کے اپنا گھر مارگیٹ کر دے تب اس کے بس کی بات نہیں، تو اسی طرح سے ہم نے گناہ انجام دے کر کے اپنے نفس کو ان اعمال کے ہاتھوں مارگریٹ کر دیا ہے، رہن رکھ دیا، قید کر دیا۔ فَفَكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، ان اپنے نفسوں کو
ان اعمال گناہوں سے آزاد کراؤ استغفار کے ذریعے سے، یعنی خدا کی بارگاہ میں گڑا کے دعا مانگو، گناہوں کی بخشش کی دعا مانگو۔ یقیناً بخشش کے لیے استغفار کے کلمات ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام وصلی وسلم علی محمد واتوب علیہ۔ اس طرح کے کلمات استغفار ہیں، لیکن ان کلمات کے علاوہ آدمی خود اپنی زبان میں اپنی گناہوں کی معافی مانگے، خدا کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کرے۔ وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ بِإِنْ أَوْزَارِكُمْ، تمہارے گناہوں نے تمہاری پیٹھ کو وزنی کر دیا ہے، اعمال نے تم کو جکڑ لیا ہے، گناہوں نے اس پیٹھ کو جھکا دیا ہے۔ فَخَفَّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، لمبے لمبے سجدے کر کے اپنی پیٹھ کو گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کرو۔ کتنے ایسے اصحاب ائمہ معصومین گزرے ہیں جو نماز کے بعد گھنٹوں سجدے میں سر رکھتے تھے۔ ہم سجدے میں سر رکھیں، کیا سجدے میں سر رکھیں، ایک استغفار کی تسبیح سجدے میں پڑھیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر، ایک شکر کی تسبیح سجدے میں پڑھیں، ایک صلوات کی تسبیح سجدے میں پڑھیں۔ اس طرح سجدے کو طول دے، تسبیح ہاتھ پہ لے لیں، ایک صلوات کی تسبیح، ایک استغفار کی تسبیح، ایک شکر کی تسبیح، سجدے کو طول دے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تعالی ذکر اقسم بعزت اللہ يعذب المصلین، یاد رکھو خدا بند عالم اپنے عزت کی قسم کھائی ہے کہ خدا بند عالم نماز پڑھنے والوں کو، سجدہ کرنے والوں کو عذاب مبتلا نہیں کرے گا۔ خدا وعدہ خلاف نہیں ہے، خدا کی قسمیں ہماری جیسے قسمیں نہیں ہیں۔ جب خدا نے قسم کھائی ہے کہ خود نماز پڑھنے والوں کو عذاب مبتلا نہیں کرے گا، تو ایسی نماز پڑھو کہ خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، اور ایسا سجدہ کرے کہ خدا ہمیں سجدہ کرنے والوں میں شمار کرے۔ وَلَا يُرَوِّهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن لوگ میدان قیامت میں خدا میں پیش کیے جائیں گے، خدا بند عالم ان کو جہنم سے سیراب نہیں کرے گا، یعنی نماز پڑھنے والوں کو خدا بند عالم عذاب مبتلا نہیں کرے گا، اور نہ ان کو کسی قیامت کی سختی مبتلا کرے گا۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مومنا، جو اس میں کسی ایک مومن گرفتار کرائے، کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ ومغفرۃ لما مضى من ذنوب، اگر کوئی شخص اس مبارک کسی ایک بندے کو افطار کرائے، خدا دو چیزیں دے گا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، اور دوسرے اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک مومن کے افطار، لیکن افطار خدا کی خاطر، نام و نمود کی خاطر نہیں۔ ایک بندے مومن کا روزہ کھلا دینا، لوگوں کے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں کچھ اتنے غریب ہیں، اتنے فقیر ہیں، کوئی ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتے، افطار بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا رسول اللہ فرمایا اتقوا اللہ ولو بشق تمر، دیکھو خدا سے ڈرو، چاہے افطار تم ایک کھجور کے حصے سے کرو، پوری کھجور نہیں، ایک کھجور تمہارے پاس اگر تو اس کھجور کو 2-3 حصے کر سکتے ہو، تو 2-3 حصے کے حصے سے اگر تم افطار کرو تو افطار ہو جائے گا۔ افطار یعنی روزہ ختم، ایک گھونٹ پانی، ایک ذرا سی کھجور نیت سے حلق سے اتر جائے، افطار ہو جائے۔ اتقوا اللہ، اتقوا آگ سے جائے، یعنی ایک کھجور کا حصہ اگر تم نے خلوص کی خاطر اس حصے سے کسی مومن کا افطار کرا دیا تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اتقوا النار، بچو ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے، ایک گھونٹ پانی افطار کے لیے ایک گھڑا تھوڑی چاہیے، ایک گھونٹ پانی افطار ہو سکتا ہے، ایک کھجور کے ٹکڑے افطار ہو سکتا ہے۔ اس کے فرماتے ہیں ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلق، جو آدمی اس مہینے اپنے اخلاق کو اچھا رکھے گا، کان لہ جواز علی الصراط یوم تزل فی، جس دن پل صراط پر قدم پھسل رہے ہوں گے،
وہ شخص پل صراط پر ثابت قدم رہے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ حسن اخلاق اس کو پل صراط پر پھسلنے سے محفوظ رکھے گا۔ وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عنْهُ۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے نوکروں، چاکروں، کام والوں، کام والیوں سے کم کام لے گا، خدا بند عالم میدان قیامت اس کا حساب کم کرے گا۔ ہمارے کو الٹا ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم کام کم کرتے ہیں، کام والوں سے، نوکروں چاکروں سے کام زیادہ کرتے۔ اس مہینے ان کے کام کیوں؟ افطار ہلکا رکھو۔ کیا ضرورت ہم 10-20 چیزیں افطار میں پکائیں؟ تو افطار ہلکا افطار رکھو تاکہ تمہارا بھی وقت بچ جائے، تمہارے نوکروں کا بھی وقت بچ جائے۔ کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان سے کام لے، خدا میدان سے حساب کرے گا۔ وَمَنْ كَفَّ فِي شَرُّ كَفَّ اللَّهُ فِيهُ۔ جو شخص اس مہینے میں اپنی زبان، اپنے اخلاق سے، اپنی بری زبان، برے اخلاق سے لوگوں کو محفوظ رکھے گا، خدا میدان اس کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا۔ اس مہینے میں اپنے غصے سے لوگوں کو محفوظ ہو، لوگوں کو مطمئن ہونا چاہیے۔ رمضان کو یہ ہے بہت غصور، لیکن رمضان میں غصہ نہیں آتا۔ یہ رمضان میں جو شخص رمضان میں اپنے غصے کو قابو رکھے گا، خدا بندہ میدان قیامت اس کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص اور جو شخص مہینے میں کسی یتیم کی عزت کرے گا، خدا میدان قیامت اس کو عزت عطا کرے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرے گا، خدا اس کے ساتھ میدان قیامت میں رحمت کا برتاؤ کرے گا۔ وَمَنْ قَطَعَ رَحْمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ۔ اور جو شخص اس مہینے میں رشتہ داروں کو چھوڑ دے گا، راستہ منقطع ہو جائے گا، قطع رحم کرے، خدا اس کو میدان قیامت رحمت سے محروم رکھے گا۔ وَمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ۔ جو شخص مہینے میں مستحب نمازیں پڑھے گا، زیادہ نمازیں پڑھے گا، جو شخص واجب نمازوں کے علاوہ بقیہ نماز اس مہینے پڑھے گا، خدا اس کو ایک ایک نماز کے بدلے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے گا۔ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْضًا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى 70 فَرَائِضَ فِيمَا سِوَى۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں ایک واجب ادا کرے گا تو اس کو ماہ مبارک رمضان کے علاوہ بقیہ مہینوں میں 70 واجب ادا کرنے کا ثواب دے گا۔ یعنی اگر کوئی ایک واجب رمضان میں ادا کرے گا تو اس کو 70 ان واجبات کا ثواب ملے گا جو رمضان کے علاوہ انجام دیے جائیں۔ وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ۔ جو شخص اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجے گا، خدا بند عالم میدان قیامت اس کے عمل پلے کو، اس کے عمل کے پلے کو، اس کے عمل کو وزنی قرار دے گا۔ جس دن بقیہ لوگوں کے اعمال کے پلے ہلکے ہوں گے، اس شخص کا اعمال کا پلہ بھاری ہوگا، رسول اللہ پر زیادہ صلوات بھیجی ہوگی۔ وَمَنْ تَلَا فِي آیَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ مِثْلُ اجر۔ جو شخص اس مہینے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا، اس کو پورے قرآن ختم کرنے کا موقع ملے گا، ثواب ملے گا۔ اس کے فرماتے لوگوں، جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے گئے ہیں، خدا سے دعا کرو یہ دروازے تمہارے حق میں بند نہ ہونے پائیں۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، خدا سے دعا کرو یہ بند دروازے تمہارے حق میں کھلنے نہ پائیں۔ دیکھو اس مہینے میں خدا نے شیطان کو قید کر دیا ہے، دعا کرو یہ تم پر مسلط نہ ہونے پائے۔ علیہ السلام کھڑے ہوئے فرمایا، عرض کیا اللہ کے اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا اس مہینے کا بہترین حرام چیزوں سے محفوظ رہنا، اس مہینے میں حرام کا ارتکاب نہ کرنا، اپنے حرام سے محفوظ رکھنا اس مہینے کا بہترین۔ خدا ہم سب کو اس مقدس مہینے میں صحیح طور سے اعمال کرنے کی، دعا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، حرام سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور اس مقدس مہینے کے پہلے ہی رات میں، پہلے ہی اسلامیہ میں ہمارے امام وقت کا ظہور مقدم و معین فرمائے، تاکہ اس سال کی شب قدر اپنے امام کے ساتھ منا سکے
اور امام وقت کے صدقے میں ان کے اس بلا کو جلد دور فرمائے تاکہ ہم گزشتہ برسوں کی طرح سے عمل انجام دے سکیں، اور ہم سب کو خدا محفوظ رکھے، جو بیمار ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے اور باقی لوگوں کو اس بلا سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔